بحیر عرب میں موجود سمندری طوفان وائپر جوائے کی شدت برقرار۔ کیٹیگری 3 کا طوفان کراچی سے 470 کلومیٹر اور ٹھٹھہ سے 450 کلومیٹر دور رہ گیا۔ طوفان 15 جون کی صبح کیٹی بندر اور بھارتی گجرات سے ٹکرائے گا۔ طوفان کے اطراف 140 سے 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہواؤں کا زور۔ شہر قائد میں 40 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں چلنے لگیں۔ مختلف علاقوں میں بوندا باندھی بھی شروع۔ آج سے بدین، ٹھٹھہ، سجاول سمیت کئی شہروں میں موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں اب تک 6836 افراد کا انخلاء مکمل ہو چکا۔ لوگ اپنے گھر چھوڑنا نہیں چاہتے لیکن ان کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ سمندری طوفان سے مشرقی سندھ زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ۔ کیٹی بندر کے مقام پر کئی فٹ اونچی لہریں آنے کا خدشہ۔ طوفان کراچی کے جنوب کی جانب گامزن ہے۔ کل صبح تک شمال کی سمت یعنی سندھ کی ساحلی پٹی کی جانب آگے بڑھے گا۔ کیٹی بندر میں شہریوں کے انخلاء سمیت ہنگامی اقدامات جاری۔ چیف میٹرولوجسٹ کے مطابق ساحلی علاقے تیز آندھی، سمندری طوفان اور سیلاب کی زد میں آ سکتے ہیں۔ 35 سے 40 فٹ اونچی لہریں بہت خطرناک ہیں۔ ہنگامی انخلاء کیا جائے۔ طوفان کے باعث کراچی میں 100 ملی میٹر تک بارش کا امکان ہے۔ سندھ کی ساحلی پٹی سے آبادیوں کا انخلاء جاری۔ شہید فاضل راہو، بدین، سجاول، شاہ بندر اور کھاروچان سے بھی لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ رینجرز اور سول انتظامیہ کی جانب سے عوام کے محفوظ انخلاء کے لیے لاؤڈ سپیکر پر اعلانات۔ ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کا سجاول، ٹھٹھہ اور بدین کی ساحلی پٹی کا ہنگامی دورہ۔ رینجرز سندھ کی ٹیمز بھی ممکنہ متاثرہ علاقوں سے عوام کی منتقلی کے عمل میں شریک۔ ادھر بلوچستان کی ساحلی پٹی پر لہریں بلند ہونے لگیں۔ شہریوں کو ساحل سے دور رہنے کی ہدایات۔ اسپتالوں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ بارش کی پیش گوئی کے باوجود کراچی کے برساتی نالوں کی صفائی نہ ہو سکی۔ شہر قائد میں 38 بڑے اور 500 سے زائد چھوٹے نالے کچرا کنڈی میں تبدیل۔ شدید بارشوں کی صورت میں نشوی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ نالوں کی صفائی کے لیے رواں سال 30 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ ادھر شارع فیصل، بہادر آباد، یونیورسٹی روڈ سمیت دیگر شاہراہوں پر اشتہاری بورڈز تاحال آویزاں۔ پی ڈی ایم اے نے ایک بار پھر شہر کی مخدوش عمارتیں خالی کروانے کی ہدایت کر دی۔ تمام تر ہدایات نظر انداز۔ کراچی کی بیشتر پرانی عمارتوں میں لوگ تاحال موجود۔ پاک فوج بھی سمندری طوفان کے پیش نظر بھرپور امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ ہنگامی بنیادوں پر تمام گیریزنز کو ریسکیو کی ہدایات جاری کی گئیں۔ ساحلی پٹیوں سے غیر محفوظ آبادیوں کے انخلاء میں سول انتظامیہ کی مدد کے لیے پاک فوج کے دستے موجود۔ بدین میں کور کمانڈر کراچی کی ہنگامی کانفرنس۔ متعلقہ ذمہ داران نے کور کمانڈر کراچی کو بریفنگ دی۔ کور کمانڈر کراچی نے کہا کہ کسی بھی صورت عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ بادلوں کے نئے سسٹم کے باعث پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی بارش کا امکان۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کی تمام اداروں اور ضلع انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔ لاہور، اسلام آباد، مری، راولپنڈی، اٹک، چکوال، سیالکوٹ، گجرانوالہ اور دیگر شہروں میں آندھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ جالہ باری اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ۔ پنجاب انتخابات پر الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اور ریویو ججمنٹس کیس کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر بھی شامل۔ فریقین کو نوٹسز جاری۔ انتخابات کیس کے فیصلے کو 4-3 کا فیصلہ کہنا درست نہیں۔ سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات از خود نوٹس کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ پرویز الہی کو کرپشن مقدمے سے ڈسچارج کرنے کے خلاف حکومتی اپیل۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو 22 جون کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ جواب طلب۔ سرکاری وکیل نے پی ٹی آئی صدر کے مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا حکم قانون کے برعکس قرار دیا۔ پلازا حملہ کیس میں اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 27 جون تک توسیع۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کا اسد عمر کو شامل تفتیش کرنے کا حکم۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی القادر ٹرسٹ مبینہ کرپشن کیس میں آج نیب میں طلب۔ نیب کی 2 رکنی ٹیم نے گزشتہ روز نوٹس ضمانت پر وصول کرایا۔ نوٹس میں کہا آپ کو 1 اور 7 جون کو بھی طلب کیا گیا۔ بار بار بلوانے پر آپ شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ بشرا بی بی خاندان کے کسی مرد رکن کے ساتھ نیب دفتر میں پیش ہوں۔
شہدائے پاک فوج کے لواحقین کا 9 مئی کے واقعات پر غم و غصے کا اظہار، شدید مذمت۔ لیفٹیننٹ کرنل عامر شہید کی اہلیہ نے کہا 9 مئی کو صرف فوجی تنصیبات پر نہیں پاکستان پر حملہ کیا گیا۔ حوالدار طالب حسین شہید کی اہلیہ بولی 9 مئی کو شہیدوں کی بے حرمتی کی گئی، شہداء کی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات، قومی اسمبلی میں آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی قرارداد منظور۔ جماعت اسلامی کی کیسز فوجی عدالتوں میں بھجوانے کی مخالفت۔ قرارداد میں کہا گیا 9 مئی کو ایک جماعت اور اس کے قائد نے تمام حدود پار کر دیں، آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ حملوں سے ریاستی اداروں اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ آئین اور قانون کے تحت ان کے خلاف کارروائی مکمل کی جائے۔ سینٹ میں بھی 9 مئی کے پرتشدد واقعات پر مذمتی قرارداد منظور۔ قرارداد میں پاک فوج کی ملکی استحکام اور امن کے لیے قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اجلاس میں اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ، نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج کیا۔ 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے عوام کی جان و مال کے تحفظ سے غفلت نہیں برتی جا سکتی، لاہور میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل پر توجہ دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی چھوڑنے والوں میں ایک اور اضافہ، سابق ایم پی اے سعدیہ سہیل رانا نے پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ بولی 9 مئی کے پرتشدد واقعات قابل مذمت ہیں، پاک فوج ہمارا فخر ہے، شہداء کی بے حرمتی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ سعدیہ سہیل رانا پاکستان تحریک انصاف شعبہ خواتین سینٹرل پنجاب کی جنرل سیکرٹری تھی۔ استحکام پاکستان پارٹی کے بانی جہانگیر ترین لندن میں موجود، اپنا میڈیکل چیک اپ کرائیں گے۔ لندن میں اپنے فارم ہاؤس پر 1 ہفتہ قیام اور اہم ملاقاتیں متوقع۔ جہانگیر ترین نے استحکام پاکستان پارٹی کے عہدیداروں کا اعلان کر دیا۔ عبدالعلیم خان صدر مقرر، عامر کیانی پارٹی کے سیکرٹری جنرل، اون چودھری مرکزی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری اور پارٹی ترجمان ہوں گے۔ چار سال میڈیا پر قدغنیں لگائی گئیں، پی ڈی ایم اے کی صورت میں کالا قانون لانے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے صحافتی برادری جب سامنے کھڑی ہوئی تو وہ بل نافذ نہ ہو سکا۔ جب تک صحافی کی آواز تگڑی ہے جمہوریت پر حملہ نہیں ہو سکتا۔ ناانصافی کا دور ختم ہو چکا، اب ملک میں خوشحالی کا سفر شروع ہو گیا۔ ہمارے سامنے ملک لوٹا جا رہا ہے لیکن ہم کچھ نہیں بولیں گے۔ نظام کی خرابی اس نہج پر پہنچ گئی کہ پورا ملک خطرے میں ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا حیدرآباد میں سیمینار سے خطاب، کہا جس ملک کے وفاق کے اخراجات کا 55% حصہ سود میں چلا جائے وہاں پیچھے کیا بچے گا۔ مفتاح اسماعیل نے کہا پچھلے 25 سالوں میں پاکستان کی حکومتوں نے ایک مسئلہ بھی نہیں سلجھایا۔ معاشی ترقی کا سب سے آسان طریقہ ہے ایگریکلچر آمدن بڑھا دیں۔ میئر کراچی کے انتخابات سے قبل سیاسی ہلچل، پی ٹی آئی کے 40 یو سی چیئرمینز کا حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ دینے سے انکار۔ یو سی چیئرمین اسد امان کے مطابق جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کے فیصلے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ہم اپنے فیصلے میں خود مختار ہیں، ہمارے چیئرمینز میئر کے انتخاب کے دن ایوان میں نہیں جائیں گے۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا، شرح سود برقرار۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود 21% کی سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ اسٹیٹ بینک اعلامیے کے مطابق مئی کے مہینے میں مہنگائی 38% رہی ہے، جون اور اس کے بعد مہنگائی میں کمی آنا شروع ہوگی۔ ملک کی حقیقی جی ڈی پی نمو مالی سال 23 کے دوران خاصی سست ہو گئی۔ زرعی شعبے کی نمو گزشتہ برس کے مقابلے میں کمزور، لیکن سیلاب کے بعد کی توقعات کے مقابلے میں بہتر رہی۔